رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات گرامی قدر، محترم سامعین کرام، عزاداران سرکار سید الشہداء، قرآن مجید کی 6666 آیات میں سے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے: یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان لانے والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جو تقوی کا حق ہے، اور ہرگز ہرگز اس وقت تک نہ مرنا جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو جاؤ. میرے عزیزو، مسلسل اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں آپ مجالس سماعت فرما رہے ہیں، لیکن میں ایک فقرہ کہہ کر اپنی گفتگو کو بڑی تیزی سے آگے بڑھا رہا ہوں. اس آیت میں جو قابل غور امر ہے وہ یہ ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. یعنی پروردگار عالم اس آیہ کریمہ کے ذریعے ہمیں تقوی کا معیار بتانا چاہ رہا ہے کہ متقی کون ہوتا ہے، پرہیزگار کون ہوتا ہے، خوف خدا رکھنے والا کون ہوتا ہے. آپ ہزارہ مجلس سنے ہوں گے، ہر مجلس میں ذاکرین نے، مفکرین نے، خطبہ نے
یہی بتایا ہوگا کہ تقوی کے معنی ڈر کے ہے، تقوی کے معنی خوف کے ہیں، لیکن اب یہاں انداز بدل جاتا ہے۔ کوئی ذاکر یہ کہتا ہے اللہ سے اس طرح ڈرنا چاہیے جس طرح ہم خونخوار درندے سے ڈرا کرتے ہیں۔ کوئی ذاکر یہ کہتا ہے اللہ سے اس طرح ڈرنا چاہیے جس طرح سے ہم کیڑے مکوڑوں سے ڈرتے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے اللہ سے اس طرح سے ڈرنا چاہیے جس طرح سے ہم حضرت انسان سے ڈرتے ہیں۔ توجہ رہے عزیزان محترم، لیکن تقوی کی اصل میننگ یہ ہے کہ اللہ سے اس طریقے سے خوف رکھا جائے جس طرح سے ایک شاگرد اپنے استاد سے ڈرا کرتا ہے۔ توجہ رہے عزیزان محترم، اللہ کا خوف اپنے دل میں اس طریقے سے رکھنا ہے جس طرح سے ایک شاگرد اپنے استاد سے ڈرا کرتا ہے، جہاں خوف کے ساتھ امید کی کرن بھی پائی جاتی ہے۔ توجہ ہے نا، جہاں خوف کے ساتھ امید کی کرن بھی پائی جاتی ہے۔ شاگرد یہ سوچ رہا ہے کہ آج استاد اگر میری غلطیوں کی بنا پر مجھے مار رہا ہے تو کل اچھائیوں کی بنا پر میری تعریف بھی کرے گا۔ متوجہ رہے عزیزان محترم، ایک بہترین پیغام آپ کے حوالے کرنے کی کوشش ہے۔ بھئی تقوی الہی ہے کیا؟ اللہ کا ڈر ہے کیا؟ بانی تنظیم مولانا غلام عسکری صاحب قبلہ عالی اللہ مقامہ نے بڑی پیاری سی بات کہی تھی، اور یہیں سے باقاعدہ میں مجلس کا آغاز کر دے رہا ہوں، کیونکہ مجھے آپ کی سماعتوں پر مکمل بھروسہ بھی ہے، اعتبار بھی ہے، یقین بھی ہے کہ میرا یہ جملہ رائگاں نہیں جانے پائے گا، کیونکہ میں پڑھے لکھے افراد کے درمیان یہ خوبصورت سا پیغام دے کر جا رہا ہوں۔ بانی تنظیم فرماتے ہیں تقوی کی اصل حقیقت یہ ہے، تقوی کے اصل معنی یہ ہے کہ حلال چھوٹنے نہ پائے، حرام کے قریب جانے نہ پائے۔ اللہ اکبر۔ تقوی کی اصل حقیقت یہ ہے کہ اس سے کوئی حلال چھوٹنے نہ پائے اور حرام کے قریب جانے نہ پائے۔ اب ہمارے یہاں جو اہتمام ہو رہا ہے واجبات پہ کم فوکس ہے، مستحبات پہ زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں سماج کا آئینہ آپ کے سامنے دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہمارے وہاں واجبات پہ کم توجہ دی جا رہی ہے، مستحبات پہ زیادہ توجہ دی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیے نا، اگر دسترخوان پر آپ بیٹھ گئے تو فوراً ہی بچے کو ٹوک کر یہ کہیں گے جلدی جلدی نہیں کھانا چاہیے، چپڑ چپڑ نہیں کھانا چاہیے، کھانے میں آواز نہیں نکلنی چاہیے، کھانے کے وقت ادھر ادھر دوسرے کی پلیٹوں میں نہیں دیکھنا چاہیے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے۔ میرے عزیزو، یہ سب مستحب امر ہے۔ جملہ دے رہا ہوں عزیزان محترم، یہیں سے اپنی مجلس کا مکمل میں نے نواب بھائی آغاز کر دیا ہے۔ ہم مستحبات پر توجہ دیتے ہیں مہدی صاحب، ہمیں واجبات کا علم بھی نہیں ہے۔ بھئی یہ سارے مستحبات ہیں، ایک لقمے کو 32 بار چبایا جائے، ایک لقمے کو 32 بار چبایا جائے، ایک دوسرے کی پلیٹوں کو نہ دیکھا جائے، کھاتے وقت عجیب و غریب منہ نہ بنایا جائے، لیکن کھانے کی اصل حقیقت یہ ہے، ہمیں دیکھنا یہ ہے ہم جو کچھ کھا رہے ہیں یہ حلال کھا رہے ہیں یا حرام کھا رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے عظمت محمد والے مل کر سارے لوگ جواب دے نعرے کا۔ بھئی آپ غور کر رہے ہیں نا، ہم مستحبات پر زیادہ فوکس کر رہے ہیں، واجبات پر ہمارا فوکس کم ہے۔ اور آپ دیکھیے عزیزان محترم، اب میں اپنے نوجوانوں کو یہیں سے بیدار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور ایک تاریخی مجلس صاحب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک چھوٹا سا بچہ جیسے یہ بیٹھا ہو، کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ فرقان سلمہ۔ اب یہ مجھ سے کوئی سوال کرے تو ظاہر ہے نا، اگر سوال اچھا ہوا تو لوگ اس کے والدین کی تربیت کی تعریف کریں گے کہ ماشاءاللہ والدین بہت اچھے تھے،
اتنی اچھی بچے کی تربیت کی ہے کہ بچے کو یہ بھی پتا ہے کہاں سوال کرنا چاہیے، کس سے سوال کرنا چاہیے۔ کیا سن رہے ہیں میرے نوجوان؟ کہاں سوال کرنا چاہیے، کس سے سوال کرنا چاہیے، کیسا سوال کرنا چاہیے، کب سوال کرنا چاہیے۔ مولانا علی رضا صاحب بڑا خوبصورت سا پیغام دے رہا ہوں۔ عزیزان ملت میرے نوجوانوں جملہ سنبھالیے گا۔ ایران کا ایک چھوٹا سا بچہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی خامنئی سے سوال کرتا ہے، آقا مجھے اتنا تو بتائیے نا، میں مرجعیت کی طاقت آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، آقا مجھے اتنا بتائیے نا، یہ ساری دنیا آپ سے ڈرتی کیوں ہے؟ ہائے 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 ہائے، خدا کے لیے میرے نوجوان بیدار ہو کر سنے۔ ایک چھوٹا سا بچہ 12 سال کی عمر رکھنے والا بچہ سوال کرتا ہے آقا خامنائی سے، آقا مجھے یہ تو بتائیے نا، یہ ساری دنیا آپ سے ڈرتی کیوں ہے؟ آقا نے یہ نہیں بتایا ہے دنیا ہماری میزائلوں سے ڈرتی ہے، دنیا ہمارے ہتھیار سے ڈرتی ہے، دنیا ہمارے اسلحے سے ڈرتی ہے۔ نہیں، جملہ رائے گا نہ جانے پائے۔ دنیا ہمارے اسلحے سے ڈرتی ہے، دنیا ہمارے ہتھیار سے ڈرتی ہے، دنیا ہماری ایٹمی توانائی سے ڈرتی ہے۔ ابو الحسن صاحب، آقا نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ اب جو آقا نے جملہ کہا ہے وہی میں اپنے نوجوانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ آقا نے اس بچے کا منہ چوما، چومنے کے بعد اسے پیار کیا، پیار کرنے کے بعد آقا فقرہ کہتے ہیں، میرے بیٹے تیرا سوال بڑا اچھا ہے، تو نے یہ سوال کیا ہے کہ دنیا ہم سے ڈرتی کیوں ہے؟ اس لیے ڈرتی ہے کیونکہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ دیکھیں نا عزیزان محترم، دنیا ہم سے اس لیے ڈرتی ہے کیونکہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اور حقیقی مسلمان وہی ہوگا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ اور تقویٰ خالی پڑھنے یا سننے کا نام نہیں ہے چچا، تقویٰ خالی پڑھنے یا سننے کا نام نہیں ہے بھائی، تقوی کی اصل حقیقت کو تو سمجھے نا۔ اب میرے بچے بھی اس پیغام کو لے کر جائیں، اور اگر میری مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں وہ بھی اس پیغام کو سماعت فرما لے۔ تقویٰ خالی پڑھنے کا، سننے کا، سمجھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ تقوی کی اصل حقیقت یہ ہے عزیزان محترم، گناہ کی طرف بڑھتے ہوئے اگر تمہارے قدم خوف پروردگار سے رک جائے، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ چوری کرتے ہوئے تمہارے ہاتھ خوف پروردگار سے رک جائے، اسے تقوی الہی کہا جاتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا عزیزان محترم تقوی کسے کہتے ہیں؟ اب میرے نوجوان فرش اعضا پر بیٹھ کر جھومیں گے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ متقی کسے کہتے ہیں؟ کسی اور سے نہ پوچھو، آؤ آمنہ کے چاند سے پوچھو۔ آمنہ کا چاند آواز دے رہا ہے، یعنی حب کا تقوی والایمان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا فرما رہے ہیں سرکار رسالت؟ یا علی حب کا تقوی والایمان، اے علی تمہاری محبت تقوی بھی ہے، تمہاری محبت ایمان بھی ہے۔ اللہ اکبر، تمہاری محبت تقوی بھی ہے، تمہاری محبت ایمان بھی ہے۔ اسلم بھائی تمہاری محبت تقوی بھی ہے، تمہاری محبت ایمان بھی ہے۔ اب سمجھ میں آیا نا عزیزان محترم، ہر راہ چلنے والے کو متقی نہیں کہا جائے گا، ہر بازار میں اپنی پیشانی پر سجدہ سجا کر لوگوں پر اپنی عبادت کا روپ بٹھانے والے کو عبادت گزار یا متقی نہیں کہا جائے گا۔ اپنے گاؤں میں رہ کر اپنی عبادت کے بلبوتے پر اپنی چودراہٹ قائم کرنے والے کو متقی نہیں کہا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس کے دل میں علی کی محبت پائی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، اس کے دل میں علی کی محبت پائی بھی جا رہی ہے یا نہیں؟ اگر علی کی محبت ہے تو وہ حقیقتاً متقی ہے، اور اس لیے تو مولانا متقیان نے کہا تھا تمہاری یہ زندگی اللہ کا دیا ہوا انمول تحفہ ہے، اسے یوں ہی رائے گا نہ کرنا میناز بھائی، اسے ایسے ہی برباد نہیں کرنا، بلکہ اپنی لائف میں 3 کام کرنا۔ خدا کی قسم محسوس کرے میرے نوجوان فقرہ، اپنی پوری زندگی میں 3 کام کرنا، اگر کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے
ہائے ہائے ہائے، نہیں نہیں نہیں، خدا کے لیے میرے جملے کا خون ہو جائے گا۔ میں بڑی محنت کرتا ہوں جملے کو سجانے کے لیے، نئے نئے موتیاں سمندر سے چن کر لے کر آتا ہوں آپ کو تحفہ دینے کے لیے۔ امام کیا کہتے ہیں؟ اگر کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے ہو تو کسی کو نقصان بھی نہ پہنچانا۔ دیکھتا ہوں میرے نوجوان یہ جملہ کیسے سنتے ہیں۔ نالے مبارک کی عزا خانے کی تاریخی مجلس میں آپ بیٹھے ہو، یہ مجلس ہمیشہ یاد رکھنا عزیزان محترم، میرا مولا کیا کہتا ہے؟ اگر کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کسی کو نقصان بھی نہ پہنچانا، اگر کسی کو خوش نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، مجھے بھی جملے کا لطف لینا ہے، مجھے بھی جملے کا لطف لینا ہے۔ اگر کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے چچا تو کسی کو نقصان بھی نہ پہنچانا، اگر کسی کو خوش نہیں کر سکتے ہو تو کسی کو رنجیدہ بھی نہ کرنا۔ اس کے بعد میرے مولا نے قیامت کر دی ہے خدا کے قسم۔ اب جتنے بھی علی کے چاہنے والے ہیں گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر بھی اگر داد دے تو اس جملے کا حق نہیں ادا ہوگا جو میرے مولا نے کہا ہے۔ اگر کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو اسے نقصان بھی نہ پہنچانا، اگر خوشی نہیں دے سکتے مہدی بھائی تو اسے رنجیدہ بھی نہ کرنا۔ اس کے بعد میرا مولا کہتا ہے اگر کسی کے ساتھ نیکی نہیں کر سکتے تو اس کی برائی بھی نہ کرنا۔ ہاں حق ہے، ہاتھوں کو بلند کر کے سلامت رہے۔ آپ دیکھیں عزیزان محترم، مولا متقیان کا پیغام کیا ہے؟ اور وہی مولا جب اس کا قصیدہ پڑھا جائے، جب اس کے نام کا ورد کیا جائے تو ہارون رشید جیسا بادشاہ علی کے دیوانہ بہلول دانا سے کہہ رہا ہے تجھے کیا ہو گیا ہے کہ جب دیکھو یا علی، جب دیکھو یا علی، جس منزل پہ دیکھو یا علی، جس مقام پر دیکھو یا علی، جس جگہ دیکھو یا علی۔ بہلول دانا نے بڑا خوبصورت سا جواب دیا تھا، اگر یہ جواب ذہنوں میں سرایت کر گیا نا تو خدا کے قسم اپنی قسمتوں پر ناز کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جب ہارون رشید نے کہا تھا بہلول تجھے کیا ہو گیا ہے، ہر جگہ یا علی، ہر منزل پر یا علی، ہر مقام پر یا علی، ہر جگہ یا علی، ہر منزل پر یا علی، ہر مقام پر یا علی، تجھے ہو کیا گیا ہے؟ بازاروں میں یا علی کہہ رہا ہے، شاہراہوں پہ یا علی کہہ رہا ہے، مجلسوں میں یا علی کہہ رہا ہے، دربار میں یا علی کہہ رہا ہے، بازار میں یا علی کہہ رہا ہے۔ بہلول دانا کہتا ہے تجھے پتہ نہیں ہے نا کہ پورا کا پورا اسلام دو جملوں میں سمٹا ہوا ہے، پورا کا پورا اسلام دو جملوں میں سمٹا ہوا ہے، ایک ہے ذوالعشیرہ، ایک ہے عید غدیر۔ ہاں یہی چاہ رہا تھا آپ کی سماعت۔ سلامت میرے لال، مل کر علی علی علی، مل کر ہاتھوں کو بلند کر کے بآوازیں بولو علی 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 علی، سبحان اللہ۔ بڑی توجہ عزیزان محترم، آپ محسوس کر رہے ہیں نا بچے نے حوصلہ دے دیا ہے، اب آپ کی سماعتیں بھی بیدار ہو گئی ہے یا علی کا وظیفہ پڑھنے کے لیے، عشق علی کی عبادت کرنے کے لیے۔ آپ بساط عشق علی پر تشریف فرما ہے، لہٰذا میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم مولانا موصوف بھی تشریف لائے ہیں، ان کی صحت و سلامتی کے لیے مل جل کر عظمت محمد و آل محمد پر ایک صلوات ارشاد۔ بے ہارون رشید کیا کہہ رہا؟ ہر جگہ یا علی، ہر مقام پر یا علی، ہر منزل پر یا علی۔ بہلول دانا نے ایک ہی فقرہ کہا، پورا کا پورا اسلام دو جملوں میں سمٹا ہوا ہے، ایک ہے ذوالعشیرہ جس سے ابھی آپ فیض یاب ہوں گے،
اللہ جانے میرے نوجوان کہاں تک پہنچے. ایک ہے ذوالعشیرہ، ایک ہے عید غدیر. انوار بھائی جملہ سنبھالیے گا. ایک ہے ذوالعشیرہ، ایک ہے عید غدیر. پر دونوں میں فرق یہ ہے، نچوڑ دے رہا ہوں آج کی پوری مجلس کا شب صاحب. ایک ہے ذوالعشیرہ، ایک ہے عید غدیر. دونوں میں فرق یہ ہے، ذوالعشیرہ میں مجمع جمع کیا علی نے، حوالے کیا نبی. ہائے 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 ہائے. خدا کے لیے بیدار ہونا. میں پوری طاقت لگا رہا ہوں اس جملے پر، اور میں یہ کوشش کروں گا عزیزان محترم آج کی اس تاریخی مجلس میں بہترین پیغام آپ کو دے کر جاؤں. پورا کا پورا اسلام دو جملوں میں سمٹا ہوا ہے. ایک ہے ذوالعشیرہ، ایک ہے عید غدیر. ذوالعشیرہ میں مجمع جمع کیا علی نے، حوالے کیا پیغمبر کے. عید غدیر میں مجمع جمع کیا نبی نے، مجمع جمع کیا نبی نے، حوالے کیا علی کے. اب ہم تا قیامت علی کے حوالے ہیں، اسی لیے اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں یا علی مدد. بھئی ہم اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں یا علی مدد، بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں یا علی مدد. جملہ مکمل ہو جانے دو. میں نے کہا نا تاریخی مجلس ہونے جا رہی ہے نالے مبارک کی. ہمیشہ اس مجلس کو یاد کریں گے. ایک بہترین پیغام اپنے نوجوانوں اور بچوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. فضائل کی دنیا سے نچوڑ کر لا رہا ہوں یہ جملہ. عزیزان محترم بہلول کیا کہہ رہا ہے؟ میں ہر منزل پر یا علی کہہ رہا ہوں، ہر مقام پر یا علی کہہ رہا ہوں، ہر جگہ یا علی کہہ رہا ہوں. ایک مرتبہ جیسے ہی بہلول نے غور سے ہارون رشید کو دیکھا ہے تو کیا دیکھا کہ وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا اپنی پیشانی پر اپنی انگلیاں مار رہا ہے. ایک مرتبہ بہلول کہتا ہے بادشاہ یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا میں اس ذہن میں علی کو اتار رہا ہوں. اللہ جانے میرے بزرگ کیسے خاموش ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ کہا میں اس ذہن میں علی کو اتار رہا ہوں، اس ذہن میں علی کو اتار رہا ہوں. بھائی جملے کا سننا تھا. علی کے دیوانے بہلول دانا نے بادشاہ کی کلاجوں پر ہاتھ رکھا، ایک سمندر کے قریب لے کر آیا. سمندر کے کنارے بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے گڈھا بنانا شروع کیا. اسلم بھائی جملہ رائے گا نہ جانے پائے. اپنے ہاتھوں سے گڈھا بنانا شروع کیا. میں پڑھتا ہارون رشید کہتا ہے او پاگل بہلول یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا دیکھ نہیں رہا ہے میں اس گڈھے میں سمندر کو اتار رہا ہوں. ہائے ہائے اللہ. میں اچل پور میں بہترین سامعین اور مجلسی حضرات کے درمیان یہ فقرہ کہہ رہا ہوں. مولانا علی رضا صاحب جملے کی حفاظت کریے گا. کیا کہا جا رہا ہے کہ میں اس گڈھے میں سمندر کو اتار رہا ہوں، میں اس گڈھے میں سمندر کو اتار رہا ہوں. ہارون رشید کہتا ہے پاگل تو پاگل ہی رہے گا، پاگل تو پاگل ہی رہے گا، پاگل تو پاگل ہی رہے گا. اس چھوٹے سے گڈھے میں اتنا بڑا سمندر کیسے آ جائے گا؟ جملے کی حفاظت کرنا. اس چھوٹے سے گڈھے میں اتنا بڑا سمندر کیسے آ جائے گا؟ بہلول نے آگے بڑھ کے کہا او مجہول النسب اب بھی نہیں سمجھا. جب اتنے چھوٹے سے گڈھے میں اتنا بڑا سمندر نہیں آ سکتا تو تیری چھوٹی عقل میں اتنا بڑا علی. ہاں تیری چھوٹی سی عقل میں اتنا بڑا علی کیسے آ جائے گا؟ آپ غور کر رہے ہیں نا عزیزان محترم؟ یہ غلامان علی کا وطیرہ رہا ہے، شیوا رہا ہے. ہر قدم پر کامیاب و کامران ہوتے. اچھا مجھے انصاف سے بتاؤ، اس وقت میرے نوجوان اور میرے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دامن وقت میں زیادہ گنجائش بھی نہیں ہے. 1 بجے انشاءاللہ ظہرین کی اذان بھی ہونی ہے، لیکن ابھی میرے پاس وقت ہے آپ کو فضائل کی معراج کرانے کے لیے. ابھی میرے پاس وقت درکار ہے. آپ کسی عطر فروش کی دکان پر جائیں، 10 منٹ وہاں بیٹھیں. 10 منٹ کے بعد جب وہاں سے اٹھیں گے تو آپ کے پاس سے عطر کی خوشبو آئے گی.
میں نے کہا نا میں اچل پور میں یہ پیغام دے رہا ہوں، تاریخی خطاب ہے، نالے مبارک کے عزا خانے کی تاریخی مجلس ہونے جا رہی ہے۔ اگر آپ کسی عطر فروش کی دکان پر 10 منٹ بیٹھے تو وہاں سے آپ کو عطر کی خوشبو آئے گی۔ اگر کسی قصاب کی دکان پر بیٹھے، ہائے 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 ہائے، نہیں خدا کے لیے جو میرے نوجوان خاموش ہے نا، اگر جملہ ذہنوں تک پہنچ رہا ہے تو میری آواز سے آواز ملا دے بھائی۔ اگر کسی عطر فروش کی دکان پر 10 منٹ بیٹھے تو آپ کے جسم سے عطر کی خوشبو آئے گی ابو الحسن صاحب۔ اگر کسی قصاب کی دکان پر پہنچے اور 10 منٹ وہاں بیٹھ جائے تو آپ کے جسم سے خون کی بو آئے گی۔ اب مجھے انصاف سے بتاؤ نا، کتنے سال سے آپ مجلسوں میں آ رہے ہو، کتنے سال سے حسین سن رہے ہو، اب اگر تمہارے جسم سے حسینیت کی خوشبو نہ آئے، نہیں ابھی پیغام مکمل ہونے دو، پیغام مکمل ہونے دو۔ خدا کی قسم میں نے وعدہ کیا ہے نا، ہر مجلس میں آپ کو بہترین پیغام دیتا ہوا چلوں گا۔ بھائی عطر فروش کی دکان پہ سردار حسن صاحب 10 منٹ کے لیے بیٹھ جائے، اب آپ کے جسم سے عطر کی خوشبو آئے گی۔ قصاب کی دکان پر 10 منٹ کے لیے چلے جائیں تو وہاں سے خون کی بو آئے گی۔ آپ نے اپنی زندگی میں صرف 1 2 5 10 مجلسیں نہیں سنی ہوں گی، ہزاروں لاکھوں مجلسیں سنی ہوں گی۔ فرش عزا پر بیٹھ کر بھی، یوٹیوب کے ذریعے سے بھی، آف لائن بھی، آن لائن بھی مجلسیں سنی ہوں گی۔ کیا وجہ ہے کہ آپ کے جسم سے حسینیت کی خوشبو نہیں آ رہی ہے، آپ کے جسم سے خدائی خوشبو نہیں آ رہی ہے؟ کیا سن رہے ہیں میرے نوجوان؟ کیا وجہ ہے عزیزان محترم کہ ہمارے جسم سے حسینیت کی خوشبو نہیں آ رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مجلس حسین کو مشغلہ بنایا ہے، اپنی زندگی کا وتیرہ نہیں بنایا۔ صلوات پڑھے عظمت محمد و آل محمد۔ ہم نے اپنی مجلسوں کو مشغلہ بنا دیا، اور صاحب یہاں تک ہے ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، لہذا پہلے ہماری ہوگی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، غور کر رہے ہیں نا؟ پہلے ہماری مجلس ہوگی، اس کے بعد دوسرے کی ہوگی۔ پہلے ہمارا علم اٹھے گا، اس کے بعد دوسرے کا علم اٹھے گا۔ پہلے ہمارا تابوت نکلے گا، اس کے بعد دوسرے کا تابوت نکلے گا۔ پہلے ہمارا نوحہ خان پڑھے گا، اس کے بعد دوسرا نوحہ خان پڑھے گا۔ پہلے ہماری انجمن ماتم کرے گی، اس کے بعد دوسری انجمن ماتم کرے گی۔ اچھا صاحب اگر پڑھ بھی لیا، وہاں سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے احد میں بھاگ رہے تھے، آئے ہائے ہائے ہائے، وہاں سے ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے احد میں بھاگ رہے تھے۔ اے میرے بھائیو، یہ انجمنیں جو بنائی گئی ہیں، چچا جملہ سنیے گا، یہ جو انجمنیں بنائی گئی ہیں یہ گروپ بنانے کے لیے نہیں ہے، یہ تفرقہ ڈالنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ انجمنیں بنانے کا مقصد یہ ہے جب ایک دستہ یا حسین کہتے کہتے تھک کر بیٹھ جائے تو دوسرا دستہ یا حسین کہتے کہتے کھڑا ہو جائے، تاکہ دنیا کو پتہ یہ چلے کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں حسین نہ بولا جا رہا۔ مل کر بھئی انجمنوں کا معیار اس لیے قائم کیا گیا، لیکن ہمارا عالم کیا؟ سامنے آپ بہت اچھے ہیں اور ادھر نظروں سے اوجھل ہوئے۔ ارے کہاں اس شخص کی بات کر رہے ہو؟ بڑا عجیب و غریب آدمی، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ غیبت کرنے والا عزادار نہیں ہو سکتا، غیبت کرنے والا عزادار نہیں ہو سکتا۔ ایک جملہ اور کہہ دوں، تلخ ضرور ہے لیکن دلوں میں چبھے گا، ہو سکتا ہے کہ اس کی چبھن ہی تمہیں صراط مستقیم پر گامزن کر دے۔ غیبت کرنے والا
غدار تو ہو سکتا ہے، غیبت کرنے والا مکار تو ہو سکتا ہے، لیکن حسینی عزادار آج ہمارا کیا معیار ہے؟ اس کی غیبت، اس کی غیبت، اس کی چغلی، اس کی چغلی۔ اچھا چغل خور کا معیار کیا ہوتا ہے؟ چغل خور کا معیار آپ نے کبھی محسوس کیا؟ ادھر کی ادھر لگائے گا، ادھر کی ادھر لگائے گا۔ ان کے یہاں گیا چائے ناشتہ، کچھ ان کی کہی، ان کے وہاں پہنچا چائے ناشتہ انوار سا، کچھ ان کی کہی، یہ بھی ابل رہا ہے، یہ بھی ابل رہا ہے۔ ہائے 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 بھائی دیکھیں چغل خور کا کام کیا ہے؟ یہ بھی ابل رہا، یہ بھی ابل رہا، یہ بھی غصے میں ہے، یہ بھی غصے میں ہے۔ اب اس کی مثال دے دوں اپنے بچوں کے لیے، کچن میں جب آپ جائیں گے، گیس چولہے رکھے ہوئے، برنر ایک ہے، پائپ ایک ہے، لیکن چولہے دو۔ اللہ اکبر۔ اچل پور میں یہ فقرہ کہہ رہا ہوں بھائی دیکھیں چغل خور غیبت کرنے والے کی مثال کیا ہے؟ بھائی برنل ایک ہے، پائپ ایک ہے، چولہے دو ہے، بس جیسے ہی گیس کا تھوڑا سا بھی لنک وہاں پہنچا، یہ بھی ابل رہا ہے، وہ بھی ابل رہا ہے، یعنی یہ چولہا بھی جل رہا ہے، وہ چولہا بھی جل رہا ہے۔ آگ لگانے والا ایک ہے، لیکن دونوں ابل رہے ہیں، دونوں ابل رہے ہیں۔ ایک پہ آپ نے چاول رکھ دیا، ایک پہ آپ نے دال رکھ دیا، چاول بھی ابل رہا ہے، دال بھی ابل رہی ہے۔ جب تک الگ الگ تھے دونوں ابل رہے تھے۔ جب سنیے گا عزیزان محترم، جب تک الگ الگ تھے چاول الگ ابل رہا ہے، دال الگ ابل رہی ہے، لیکن اسے جب آپ نے پلیٹ میں نکالا، چاول نکالا، اسی میں دال بھی ڈال دیا اور اپنی 5 انگلیوں سے اسے ملایا۔ مجھے نہیں پتا ہے میرے نوجوانوں تک یہ پیغام کہاں تک پہنچ رہا ہے۔ بھائی جب تک الگ الگ دال اور چاول تھے، چاول الگ ابل رہا تھا، دال الگ ابل رہی تھی، مہدی چچا جملہ سنبھالیے گا، چاول الگ ابل رہا تھا، دال الگ ابل رہی تھی، لیکن جب ایک پلیٹ پہ اتار کے اسے 5 انگلیوں سے ملایا ہے، 5 انگلیوں سے ملایا ہے، 5 انگلیوں سے ملایا ہے۔ اشارہ سمجھنے والے میرے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، بزرگ وہاں تک پہنچ چکے ہیں، ان سے دعا چاہتا ہوں، لیکن اپنے نوجوانوں سے داد اور حوصلہ ضرور چاہوں گا۔ جب 5 انگلیوں سے انہیں ملایا ہے تو دال اور چاول میں اب کوئی نہیں مل رہا ہے، دال اور چاول میں اب کوئی نہیں ابل رہا ہے، یعنی ایسی گہری دوستی ہو گئی ہے کہ دونوں آپس میں گلے مل رہے ہیں، دونوں آپس میں گلے مل رہے ہیں، دونوں آپس میں گلے مل رہے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا عزیزان محترم، لوگوں کی غیبتیں کر کے، لوگوں کو آپس میں لڑا کر، لوگوں کو علیحدہ کر کے انہیں غصہ ور بنانا، یہ شیطانی کام ہے، اور بکھرے ہوئوں کو آپس میں ملا دینا یہ پنجتنی کام ہے۔ دیکھیں عجیب ہے منزل خدا کی قسم۔ آپ دیکھیں نا، یہ پنجتنی سنت ہے کہ بکھرے ہوئوں کو آپس میں سمیٹ دینا، آپس میں ملا دینا، یہ پنجتن پاک کی سیرت ہے۔ اور دنیا اندازہ تو لگائے فرش عزا پر آنے کے بعد کہ یہاں نسل، رنگ، وطن، مذہب، ذات پات نہیں دیکھا جاتا، یہاں جو بھی آ جائے وہ حسینی ہے، یہاں جو بھی آ جائے وہ حسینی ہے، وہ مولا حسین سے عقیدت رکھنے والا ہے۔ اور یہی تو وجہ ہے نا، جب کرونا کال آیا، کووڈ-19 چلا، تو سرکار نے اناؤنسمنٹ کیا کیا؟ اب یہ تو میرے نوجوان بتائیں گے۔ 2 گز کی دوری، ماسک ہے ضروری، 2 گز کی دوری، ماسک ہے ضروری، ہاتھوں کو سینیٹائز کرتے رہو، لوگوں سے دوری بنا کے رکھو۔ صاحب کیوں؟ کہا کرونا آ گیا ہے، کرونا آ گیا ہے، کووڈ-19 ہو گیا ہے۔ اچھا سا کرنا کیا ہے؟
کہا 2 گز کی دوری، ماسک ہے ضروری، اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کرتے رہو، اپنے ہاتھوں کو دھلتے رہو بار بار۔ کیا ایسا کرنے سے کرونا بھاگ جائے گا؟ اچھا مجھے یہ بتائیے کرونا ہے کیا؟ یہ کرونا ہے کیا؟ کیا کوئی مرض ہے؟ اگر مرض ہوتا تو اس کا علاج ملتا۔ توجہ رہے عزیزان محترم، توجہ رہے، میں سماجیات پڑھنے کا عادی ہوں۔ اگر یہ کوئی مرض ہوتا تو اس کا علاج ہوتا۔ ایک صاحب نے ہمت کی، انوار صاحب، اور کہنے لگے یہ کرونا مرض نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اب مجھے نہیں پتا ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ، ذمہ دار اور عزت دار مجمع کے سامنے یہ فقرہ کہہ رہا ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کے کہا کہ یہ مرض نہیں ہے، یہ عذاب ہے۔ میں نے کہا اگر کرونا مرض نہیں ہے عذاب ہے، جملہ سنبھالیے گا، اگر کرونا مرض نہیں عذاب ہے، اگر کرونا مرض نہیں عذاب ہے، بزمی بھائی اگر کرونا مرض نہیں عذاب ہے تو عذاب کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ عذاب کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ یہی تو کہتا ہے نا، جب نوح پیغمبر نے دعا مانگی تھی اور عذاب نازل ہوا تھا، زمین سے بھی پانی، آسمان سے بھی پانی، تنور سے بھی پانی، ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ حکم ہوا تھا نوح ایک کشتی بناؤ، نوح ایک کشتی بناؤ، نوح ایک کشتی بناؤ، نوح کشتی بنانے لگے۔ اس کا مطلب یہ ہے عزیزان محترم، جب اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے تو کشتی نجات بنائی جاتی ہے۔ توجہ رہے، جب اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے تو کشتی نجات بنائی جاتی ہے۔ جب اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے تو کشتی نجات بنائی جاتی ہے۔ اگر کرونا بھی عذاب ہے تو یہاں بھی کوئی کشتی ہونی چاہیے جو نجات کی کشتی ہے۔ تو آؤ رسول سے پوچھو، یا رسول اللہ بتائیے نا نجات کی کشتی کون ہے؟ رسول آواز دیں گے، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ بڑا عظیم پیغام ہو رہا ہے، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ یعنی آمنہ کا چاند یہ بتا رہا ہے اب کرونا خالی ماسک لگانے سے نہیں جائے گا، سینیٹائزر کرنے سے نہیں جائے گا، 2 گز کی دوری اختیار کرنے سے نہیں جائے گا۔ اگر کرونا کو بھگانا ہے تو آؤ حسین کی کشتی نجات میں، آؤ حسین کی کشتی نجات میں، جسے فرش عزا کہا جاتا ہے، جسے فرش عزا کہا جاتا ہے۔ اب مجھے انصاف سے بتائے عزیزان محترم، جب نوح پیغمبر کو کشتی نجات بنانے کا حکم دیا گیا تو اللہ یہ آواز دے رہا ہے، نوح اپنی مرضی سے نہ کوئی لکڑی لگانا، نہ اپنی مرضی سے کوئی کیل لگانا، نہ اپنی مرضی سے کوئی تختہ لگانا۔ کیا سن رہے ہو میرے نوجوان؟ اپنی مرضی سے کچھ نہ لگانا، جو اللہ وہی کرے وہی لگانا۔ اب عزیزان محترم، نوح پیغمبر جب کشتی نجات بنانے لگے ہیں، کچھ لوگ آنے کے بعد نوح پیغمبر کا مذاق اڑا رہے ہیں، کچھ نوح پیغمبر سے جل رہے ہیں، تو پھر مجھے کہنے دو کہ یہاں بھی کچھ جلنے والے تھے، غدیر میں بھی۔ ہاں سلامت رہے۔ بڑی توجہ رہے عزیزان محترم، آخری پیغام دے رہا ہوں۔ جب نوح پیغمبر کشتی نجات بنانے لگے تو پتہ ہے کون سی لکڑی کا استعمال کیا گیا تھا؟ ساگون کی لکڑی کا استعمال کیا گیا تھا، جو آپ کے وہاں کثرت سے ضرور پائی جاتی ہے لیکن یوپی سے زیادہ مہنگی ملا کرتی ہے، مجھے اس کے ریٹ کا بھی علم ہو چکا ہے۔ ساگون کی لکڑی کا اہتمام کیا گیا، ساگون کی لکڑی سے کشتی نجات تیار کی گئی۔ جملہ سنیے گا، ساگون کی لکڑی سے کشتی نجات جب تیار ہونے لگی تو یہاں بھی جلنے والے ہیں، غدیر میں بھی کشتی نجات بن رہی ہے، وہاں بھی جلنے والے ہیں۔ نوجوانوں جملہ سنبھالنا، شاہ نجف تک تمہارے داد کی آواز جانی چاہیے۔ یہاں بھی کچھ جلنے والے ہیں، وہاں بھی کچھ جلنے والے ہیں۔ یہاں جلنے والے کفار و مشرکین ہیں، وہاں جلنے والے اصحاب ختم المرسلین ہیں، وہاں جلنے والے اصحاب الختم المرسلین ہیں۔ حاجی بھائی فرق اتنا ہے، کچھ تو حرارت آفتاب میں جل رہے تھے، کچھ عداوت بوترا۔ ہاں مل کر
بھائی آپ دیکھ رہے ہیں کشتی نجات تیار ہو رہی ہے. آگے تشریف لائے آپ حضرات ایک صلوات پڑھ دیں عظمت محمد و آل محمد پر. بھائی دونوں طرف جلنے والے موجود ہیں, وہاں بھی جلنے والے اور جہاں بھی جلنے والے. اچھا جب کشتی نجات تیار ہو گئی تو نوح پیغمبر نے کیا کیا؟ ہر صنف کا جوڑا. اب اس سے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں. ہر صنف کا جوڑا اس کشتی نجات میں رکھا. جتنے بھی آج مخلوقات نظر آ رہی ہے یہ سب اسی کشتی نجات کے سوار ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جتنی بھی مخلوقات نظر آ رہی ہے کوئی بھی ہو وہ اسی کشتی نجات کے سوار ہے. ہر صنف کا جوڑا نوح پیغمبر نے کشتی نجات میں رکھ کر دنیا والوں کو یہ پیغام دیا تھا یہ کشتی نجات ہے, اس میں اپنا یا پرایا نہیں دیکھا جائے گا, اس میں امیر اور غریب نہیں دیکھا جائے گا, اس میں آقا اور نوکر نہیں دیکھا جائے گا. جو بھی عقیدت کے ساتھ آ جائے وہ ہمارا بن جائے گا, جو بھی محبت کے ساتھ آ جائے وہ ہمارا بن جائے گا. اسی میں عزیزان محترم خنزیر کا ایک جوڑا تھا جو اپنی خنزیرنی سے یہ کہہ رہا تھا آؤ چلو چلے کشتی نجات میں بیٹھے. دیکھو نبی بلا رہا ہے, جملہ سنیے گا, دیکھو نبی بلا رہا ہے آؤ چلو کشتی نجات میں بیٹھے. خنزیرنی کہتی ہے ہم تو نجس جانور ہیں, پتہ نہیں نبی بٹھائے گا یا نہیں بٹھائے گا, نبی بٹھائے گا یا نہیں بٹھائے گا. کہا چلنا ہمارا کام ہے, اگر ہم نہ گئے تو دنیا یہی کہے گی خنزیر تھے نبی بلاتا رہا یہ آئے نہیں. ہائے 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 ہائے, عجیب ہے منزل خدا کے قسم. دیکھیں آپ دیکھیں نا عزیزان بتا خنزیر تھے, پتہ نہیں نبی بیٹھائے گا یا نہیں. تو ہمیں یہ نہیں سوچنا, ہمیں چلنا ہے, ورنہ دنیا کیا کہے گی خنزیر تھے نبی بلا رہا تھا پھر بھی نہیں آئے, نبی بلاتا رہا پھر بھی نہیں آئے. اب سمجھ میں آیا نا عزیزان محترم اطاعت پیغمبر, اطاعت نبی, اطاعت رسول کتنا واجب ہے. اور جب کشتی نجات تیار ہو گئی ہے عزیزان محترم, کوہ جودی پر جا کر یہ کشتی رکی ہے تو اللہ نے سب سے پہلے کوے کو بلایا. جو مخلوق اللہ نے سب سے پہلے کوے کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا جا نوح پیغمبر کی خدمت میں, وہ شاید تجھ سے کچھ کام لینا چاہتا ہے. تو کوا اس زمانے کی سب سے بہترین مخلوق تھا, سب سے خوبصورت مخلوق تھا. جیسے نوح پیغمبر نے یہ کہا ہے کہ جانے کے بعد دیکھ طوفان کا پانی کہاں تک خشک ہو چکا ہے. اس نے سوچا میں خوبصورت ہوں, میرے پیر بھی خوبصورت ہے, میری جسامت بھی خوبصورت ہے, میری قد و قامت بھی خوبصورت ہے. اگر کیچڑ میں پیر رکھا, اگر کیچڑ میں پیر رکھا تو میرے پیر میلے ہو جائیں گے. لہٰذا دور دور سے پرواز کر کے آ کے کہتا ہے یا نبی اللہ کہیں بھی پانی نہیں ہے, کہیں بھی پانی نہیں ہے. لیکن وہ بندہ ہی کیا, وہ بندہ ہی کیا جو جھوٹ کہہ کے نکل جائے نبی سمجھ نہ سکے. وہ بندہ ہی کیا, وہ بندہ ہی کیا جو جھوٹ کہہ کے نکل جائے اور نبی سمجھ نہ سکے. نبی کو یقین نہ آیا, کبوتر کو بلایا جو اس زمانے کا سب سے بدصورت پرندہ تھا, اسے بلایا, کہا جا جانے کے بعد یہ پتا کر کہ طوفان نوح میں جو پانی آیا تھا اب وہ کہاں کہاں باقی ہے. ایک مرتبہ کبوتر آیا, آنے کے بعد اس نے زمین پر اپنے قدم رکھے, قدم جما کے رکھا, پانی کا نام و نشان نہیں ہے. دوسری جگہ پہنچا, وہاں ہلکے پھلکے کیچڑ نظر آ رہے ہیں, یہاں تک کہ لوٹ پوٹ کر ہر طرح سے جب اسے یقین ہو گیا ہے نبی کی خدمت میں آ کے کہتا ہے یا نبی اللہ اب میں زبان سے کچھ نہیں کہوں گا. جملہ کہہ دیا میں نے, اب میں زبان سے کچھ نہیں کہوں گا, مجھے زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں رہ گئی ہے کہ میں نے آپ نے جیسا کہا تھا ویسا عمل کر کے دکھایا ہے. اے عزادارو تمہیں بھی زبان سے کہنے
کی ضرورت نہ پڑے، ایسا عمل کر کے دکھاؤ کہ تمہارا امام تمہارے عمل سے یقین اختیار کر کے یہ کہے اے پروردگار اس کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ زبان سے یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے، زبان سے یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اہل بیت کی سیرت پر عمل کرنے والے ہیں، بلکہ ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہمارا اخلاق اس بلندی پر ہو کہ ہمارے اخلاق کو دیکھنے کے بعد دنیا یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ واقعاً یہ غلام علی ہے، یہ غلام حسین ہے۔ اور اگر آپ بیدار ہیں تو میں فضائل کا آخری فقرہ دے کر ربط مصائب دینا چاہتا ہوں کہ حسین کربلا کے میدان میں 72 افراد لے کر نہیں آئے تھے۔ اب یہ جملہ اگر اچل پور میں نہیں پڑھا میں نے تو مجھے زندگی بھر افسوس رہے گا، اور اگر یہاں سے داد نہ ملی تو پھر یہ وعدہ کرتا ہوں یہ جملہ کہیں نہیں پڑھوں گا۔ لیکن جو اپنے سامعین تک جملہ پہنچا رہا ہوں ہادی بھائی، بڑا خوبصورت سا فقرہ ہے۔ حسین کربلا کے میدان میں 72 افراد لے کر نہیں گئے تھے، 72 سانچے لے کر گئے تھے۔ ہائے 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 ہائے، نہیں نوجوانوں میرے جملے کا خون ہو جائے گا خدا کے لیے، نہیں 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 نہیں، اگر جملہ دل میں اتر رہا ہے تو ہاتھ اٹھا کر حوصلہ افزائی ضروری ہے۔ حسین کربلا کے میدان میں 72 افراد لے کر نہیں گئے تھے مولانا علی رضا صاحب، حسین کربلا کے میدان میں 72 سانچے لے کر گئے تھے۔ بزرگوں جملہ سنبھالنا، حسین کربلا کے میدان میں 72 افراد لے کر نہیں، 72 سانچے لے کر گئے تھے۔ حبیب ڈالتے تھے علیہ السلام نکالتے تھے۔ ہائے 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 ہائے، منزل ہو گئی خدا کے قسم۔ حسین کربلا کے میدان میں 72 افراد لے کر نہیں گئے تھے، 72 سانچے لے کر گئے تھے۔ حبیب ڈالتے تھے علیہ السلام نکالتے تھے، جون ڈالتے تھے علیہ السلام نکالتے تھے، ہور ڈالتے تھے علیہ السلام نکالتے تھے، سعید ڈالتے تھے علیہ السلام نکالتے تھے۔ کیا سن رہے ہو میرے نوجوان؟ بریر ڈالتے تھے علیہ السلام نکالتے تھے۔ اب دیکھتا ہوں کون ایسا عزادار ہے جو اس تاریخی مجلس میں اپنے آپ کو داد کے ذریعے سے شریک نہیں کرتا ہے۔ حسین کربلا کے میدان میں کاظم بھائی افراد لے کر نہیں گئے تھے بلکہ سانچے لے کر گئے تھے۔ ہل ڈالتے تھے علیہ السلام نکالتے تھے، بریر ڈالتے تھے علیہ السلام نکالتے تھے، شہید ڈالتے تھے علیہ السلام نکالتے تھے۔ تو مسلمانوں فیصلہ کرو نا، علیہ السلام یا حسین بناتا ہے یا اللہ بناتا؟ ہاں یہ ہے منزل۔ اور کر رہے ہیں نا عزیز علم، حسین کربلا کے میدان میں افراد نہیں بلکہ سانچے لے کر گئے تھے۔ اللہ اکبر، وقت نماز قریب آ چکا، دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی، ورنہ 2-4 پیغامات اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا، لیکن المختصر اتنا سمجھ لیں کہ حسین نے کربلا کے ذریعے سے ہمیں مساوات کا پیغام دیا ہے، ہمیں برابری کا پیغام دیا ہے، ہمیں اتحاد کا پیغام دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی مسلک کا ماننے والا ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، اس کے اندر اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن جو حسینی ہو، حقیقی حسینی ہو،
اس کے اندر اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا کے میدان میں حسین نے جام شہادت تو نوش کر لیا، لیکن اپنے نانا کے دین کو بکھرنے نہیں دیا۔ کہا نانا کے دین، اگر تجھے بازوؤں کی ضرورت پڑی تو میں برابر کے بھائی عباس کے بازو دے دوں گا، اگر تیرا سینہ کمزور رہا تو میں اپنے نوجوان بیٹے علی اکبر کا سینہ دے دوں گا۔ اے میرے نانا کے دین، گھبرانا نہیں، اگر تجھے گلے کی ضرورت پڑی تو میں اپنے ششماہے بچے علی اصغر کا گلا پیش کر دوں گا۔ اجرکم اللہ۔ آپ رونے کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو تیرنا شروع ہو گئے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ آنسو نچوڑ کر رومال سیدہ کے حوالے کر دوں۔ اے میرے نانا کے دین، گھبرانا نہیں، اگر تیرا گلا پھر بھی کمزور رہا تو میں اپنا گلا پیش کر دوں گا۔ عزادارو، حسین یہی کہہ رہے تھے، میری ماں اور بہنوں، روایت کے یہ فقرے اگر برداشت کر سکو تو برداشت کر لینا۔ جو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، جب حسین یہ کہہ چکے نا تو ایک مرتبہ خیمے کے پیچھے سے ایک بی بی کی آواز آئی، اے بھیا حسین یہ بھی کہہ دو، اے نانا کے دین، اگر تجھے پٹیوں کی ضرورت پڑی تو زینب اپنی رضا بھی پیش کر دے گی۔ اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی۔ اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ یہی وجہ ہے عزادارو، جب 11 محرم کو یہ قافلہ اسیر ہو کر چلا ہے اور ایک ایسی منزل پر آیا جہاں مولا علی کا چاہنے والا جناب سہل مہار ناقہ کو پکڑ کر آگے آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے، مولا سجاد، میں آپ کے جد کا چاہنے والا ہوں، میں آپ کے بابا سے محبت کرنے والا ہوں، اے مولا اگر کوئی ضرورت ہو تو بیان کرے، اگر کوئی حاجت ہو تو بیان کرے۔ اجرکم اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزادارو، جیسے ہی جناب سہل کہتے ہیں، اے مولا میں آپ کے بابا کا چاہنے والا ہوں، میں آپ کے جد سے محبت کرنے والا ہوں، اگر کوئی حاجت ہو تو بیان کرے۔ عزادارو، امام سجاد نے نہ کھانے کا سوال کیا، نہ پینے کا سوال کیا، نہ کسی اور چیز کے لیے کہا، صرف رو کے اتنا کہا، اے سہیل اگر ممکن ہو سکے تو اس وقت میری بہنیں بے ردا ہے، ان کے سروں پر چادر نہیں ہے، اگر ممکن ہو تو ان کی چادروں کا اہتمام کر دے۔ سہیل دوڑا ہوا بازار میں آیا، کچھ چادریں لے کر بیویوں میں تقسیم کر دیا۔ عزاداروں، کلیجے پر ہاتھ رکھنا، جب مصائب کا جملہ دینے جا رہا ہوں وعدہ کرتا ہوں کہ تڑپ کر رو گے۔ عزاداروں، جیسے ہی چادریں بیویوں کو مل چکی ہے نا، میں ایک مرتبہ شمر ملعون کہتا ہے، اے خولی تو دیکھ رہا ہے یہ بیویوں کے سروں پر چادریں کیسے آ گئی۔ میں ایک مرتبہ ظالم ویسے ہی آگے بڑھے جیسے لاش علی اصغر کو تلاش کرنے کے لیے نرم زمین پر نیزہ مار رہے تھے، ایسے ہی ظالم نیزہ لے کر آگے بڑھے۔ بھائی ایک ظالم نے سر زینب پہ نیزہ مارا، علی کی بیٹی زینب بالکل ویسے ہی گری جیسے ابا کربلا میں گرا۔ اجرکم اللہ۔ حق ہے عزاداروں ماتم کرنے کا۔ میں نے کہا تھا نا، آپ طلب کے رونے پر مجبور ہو جائیں گے، بآواز بلند گریہ کرو عزاداروں۔ ام البنین کو بآواز بلند گریہ بہت زیادہ پسند ہے۔ کون کہتا ہے مجلسوں میں جوان نہیں روتے ہیں؟ آؤ آنے کے بعد نالے مبارک کے عزا خانے میں دیکھو یہ نوجوان کیسے تڑپ تڑپ کے گریہ کر رہے ہیں، کیسے بآواز بلند ماتم کر رہے ہیں۔ عزاداروں، زینب ویسے ہی
نہیں گری جیسے کربلا میں عباس گرے تھے. پہنچ گئے میرے نوجوانوں وہاں تک جیسے عباس گرے تھے. عباس کیسے گرے تھے؟ ارے یہ کربلا کا واحد شہید ہے. جب بھی کوئی شہید گرتا تھا نا تو گرتے وقت اپنے دونوں ہاتھ زمین پہ ٹیکتا تھا. لیکن ہائے رے غریب ام البنین، ہائے رے ابا، بازو قلم ہو چکے ہیں. منہ کے بل میرا شیر زمین پہ گر کے کہتا ہے آقا غلام گر گیا. خدا کوئی غم نہ دے عزادارو سوائے غم مظلوم کربلا کے. آپ کی آواز گریہ بلند ہے، اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. آپ کے ان آنسوؤں کا رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرمائے. عزادارو وہاں سے یہ قافلہ تھوڑا سا آگے بڑھا. کیا دیکھا سکینہ نے، کیا دیکھا سکینہ نے کہ شمر اپنے لشکر والوں کو پانی پلا رہا ہے. ایک مرتبہ 4 برس کی سکینہ، مجھے نہیں پتا عزادارو، جب ایک فقرہ کہوں گا بھئی حسین ضرور پیاسے تھے، اکبر ضرور پیاسے تھے، علی اصغر ضرور پیاسے تھے، لیکن شہادت کے بعد ان شہیدوں کی پیاس بجھی. اب مجھے کسی روایت میں نہیں ملتا سکینہ کب تک پیاسی رہی، زینب کب تک پیاسی رہی، رباب نہیں ملتا. عزادارو مجھے یہ بیویاں کب تک پیاسی رہی ہے، لیکن روایت میں اتنا ضرور ملتا ہے، روایت میں اتنا ضرور ملتا ہے. سنو گے عزادارو، جملہ برداشت کر لو گے. روایت میں اتنا ضرور ملتا ہے جو بھی یزیدیوں کی طرف سے کھانا اور پانی آتا تھا نا تو سکینہ کا یہ معمول تھا، سکینہ وہ پانی پیتی نہیں تھی، سکینہ وہ پانی پیتی نہیں تھی. اب یہاں باپ بھی بیٹھے ہیں جن کی چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی ہیں، میری مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہوں گی، یہاں بھائی بھی بیٹھے ہوں گے جو اپنی بہنوں سے محبت کرتے ہیں، یہاں بہنیں بھی بیٹھی ہوں گی جو اپنے بھائیوں سے محبت کرتی ہے. احساس کا جملہ دے رہا ہوں عزادارو، سکینہ کو جو حصے کا پانی ملتا تھا وہ پانی پیتی نہیں تھی بلکہ اپنے بھیا سجاد کی ہتھ کڑیوں پر ڈال دیا کرتی تھی، اس لیے کہ گرمی سے سجاد کی ہتھ کڑیاں اتنی گرم ہو جاتی تھی. سجاد تڑپ کے کہتے تھے اماں دعا کر سجاد کو موت آ جائے. اجرکم اللہ. ختم کر دی عزادارو، میں نے مجلس ختم کر دی. سکینہ نے کیا دیکھا؟ شمر اپنے لشکر والوں کو پانی پلا رہا ہے. وہ ایک مرتبہ قریب گئی، جانے کے بعد کہتی ہے اے شمر اگر بچے تو تھوڑا سا پانی مجھے دے دے. میں 1 منٹ میں ختم کر رہا ہوں مجلس عزادارو، شاید رونے کے لیے یہی جملہ کافی ہو جائے. اے شمر تھوڑا سا پانی مجھے دے دے، کئی دن کی پیاسی ہوں. اے شمر میری آنکھوں کے درمیان دھواں چھانے لگا ہے. اے شمر میری ہڈیوں سے گوشت ابل ابل کے گر رہا ہے. اے شمر مجھے تھوڑا سا پانی دے دے، میری زبان میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں. عزادارو لیکن شمر ہے مخاطب نہیں ہوتا ہے. سکینہ نے یہ سمجھا شاید یہ اپنے لشکر والوں کو پانی پلا لے گا، اس کے بعد مجھے پانی دے گا. 4 برس کی سکینہ ہے اولاد والو، ننھا سا کوزہ لے کر شمر کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے. شمر تھوڑا سا پانی دے دے، شمر تھوڑا سا پانی دے دے. عزادارو ظلم تب ہوا جب شمر لعین نے مشک کا دہانہ کھولا، سارا پانی زمین پہ گرا دیا. سکینہ تڑپنے لگی، آواز دی ابا تیرے بعد کوئی سکینہ کو پانی پلانے والا نہ رہا. اے چچا سکینہ بیٹا سے باسمک العظم للأجل الأکرم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. پروردگار بحق زہرہ و بعلہا و بنیہا
ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہمارے جوانوں کو زیور علم و ادب سے آراستہ و پیراستہ فرما، ہمارے بوڑھوں کو ولولۂ حبیب ابن مظاہر عنایت فرما، ہماری عزاداری کو فروغ فرما، ہمارے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما، بانیان مجلس، شریکان مجلس، حاضرین مجلس کے جائز مطالبات کو پورا فرما، حجت یگانہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا شمار ان کے اعوان و انصار میں فرما۔ التماس ہے 1 بار سورہ حمد 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد لطیف الدین حسن، مرحومہ سیدہ پاشا بیگم، مرحومہ سیدہ زیب النساء بیگم، مرحومہ سیدہ صابرہ بیگم، مرحومہ سیدہ ذاکرہ بیگم، مرحوم محمد ظہیر الحسن، مرحوم سید محمد باقر علی، مرحوم سید علی مجتبیٰ کاظمی، مرحوم میر ریاست علی جعفری، خانوادہ مرحوم محمد صدر الدین حسن، اور اسی کے ساتھ ساتھ خانوادہ مرحوم سید دلاور علی زیدی اور آپ کی بستی کے جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے گزر گئے ہیں، سب کے روح پرفتور کو ایصال فرما۔